وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ 30ویں پارے کا 20واں رکوع ہے سورہ التین۔ 30ویں پارے کا 20واں رکوع سورہ التین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ سورہ التین بھی مکی صورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون اثبات قیامت ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی بعثت کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر ان کو ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں کو 2 قسموں میں تقسیم کیا اور اس سے وقوع قیامت پر دلیل قائم فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، واو قسمیہ ہے اور قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور قسم ہے اس امانت والے شہر کی، اس امن والے شہر کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائیں۔ اس میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں کہ تین اور زیتون اور طور سینین اور اس سے کیا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون ہے، چونکہ یہ دونوں چیزیں ان کے بے پناہ فوائد ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی قسمیں کھا کے گویا یہ بات واضح فرمائی کہ جو رب تمہارے بدن کی پرورش کے لیے اتنی اعلیٰ چیزیں پیدا فرماتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری روح کی پرورش کے لیے وحی کا اہتمام نہ فرمائے یا انبیاء کرام کو مبعوث نہ فرمائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں 3 سے مراد ہے، یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ 3 سے مراد وہ مسجد ہے جو حضرت نوح نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی، اور زیتون سے مراد وہ مسجد ہے جو بیت المقدس میں ہے، اور طور سینین پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا تھا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر منبت کا لفظ محذوف ہے، یعنی انجیر کے اگنے کی جگہ کی قسم اور زیتون کے اگنے کی جگہ کی قسم۔ یہ قول اس لیے زیادہ مناسب لگتا ہے کہ یہ سیاق کلام میں زیادہ مناسب ہے۔ تین اور زیتون جو ہیں، انجیر اور زیتون، یہاں ان کے منبت کی قسم کھائی گئی اور اس سے مراد شام کا علاقہ ہے، جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں اس علاقے کی قسم جس میں ہمارے انبیاء کرام تشریف لائے، وطور سینین اور اس پہاڑ کی قسم جس سے اللہ اپنے پیغمبر سے ہم کلام ہوا۔ طور سینین حضرت موسیٰ سے جس پہاڑ پر اللہ نے کلام فرمایا تھا وہ طور سینا ہے۔
اسے طور سینہ بھی کہا جاتا ہے، طور سینین بھی کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اب جواب قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لقد تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم، احسن جو ہے یہ حسین سے اس میں تفضیل ہے، اور تقویم کا مطلب ہے ساخت، کسی چیز کی ساخت۔ مراد یہ ہو گیا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا، سب سے بڑھ کر حسین ساخت پر پیدا فرمایا۔ اب یہ جو جوابی قسم ہے اس کا قسم کے ساتھ تعلق واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور اس کو دلیل بنایا انسان کے بہترین ساخت پر پیدا ہونے کی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی نبوت کے مقام پر فائز فرمایا، اپنی رسالت کے مقام پر فائز فرمایا، اور جن کی ذات کو فیض بانٹنے کا ذریعہ بنا دیا، وہ سارے کے سارے بنی نوع انسان میں سے تھے۔ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھے، وہ کروبین میں سے نہیں تھے، وہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں سب سے بڑا مقام عطا کیا وہ بنی نوع انسان میں سے ہیں۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو، وہ اقبال کا بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اتنی صلاحیتیں اکٹھی کر دیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ احسن تقویم سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں بنایا۔ جب ایک مرتبہ ایک کوئی وزیر تھا، اس کی بیوی نے اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے بڑھ کر حسین نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ اب بڑا نازک سا معاملہ تھا، فقہا نے کہا بھئی چاند بڑا خوبصورت ہے، اس کو تو طلاق ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ کے کوئی شاگرد وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑھ کر حسین قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاند سے بڑھ کر حسین ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو اس نے اپنی پوری مخلوق میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اب آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر رددناہ ہم نے پھر دیا اسے اسفل سافلین، اسفل اس میں تفضیل ہے، یہ بھی یعنی گرے ہوا میں سے سب سے گرا ہوا بنا دیا، گٹیا میں سے سب سے گٹیا بنا دیا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ گٹیا نہیں ہیں، انہیں اللہ نے احسن تقویم کا تاج پہنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پھیر دیا سب سے گھٹیا مخلوق کی طرف۔ یہاں پر ایک چیز محذوف ہے کہ ہم نے انسان کو وہ مقام عطا فرمایا
کہ انبیاء کو بنی نوع انسان میں سے چنا گیا۔ وہ بیگم فارسی نے کہا تھا کہ اب آدمی کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں اپنی نبوت رکھی اور پھر ہم نے انسان کو احسن تقویم کے مقام پر فائز فرمایا، یعنی انسان کو وہ خوبیاں دی جو کسی کو نہیں دی۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا، ثم رددنا، مراد کیا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبیاں دی، لیکن جن انسانوں نے اس کے باوجود سرکشی کا راستہ نہیں چھوڑا، جو اللہ کے اتنے کرم کے باوجود اس کے ساتھ بغاوت کا راستہ اختیار کرتے رہے، جو اللہ کی اتنی رحمتوں کے باوجود اس کے پیغمبروں کے وفادار نہیں بنے، پھر وہ شر سے انسانیت پہ فائز نہیں رہتے، پھر ہم انہیں گھٹیا ترین مخلوق بنا دیتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، آگے فرمایا کون ہیں جو گھٹیا مخلوق نہیں بنتے؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھٹیا نہیں ہیں، وہ احسن تقویم ہیں، وہ سب سے بڑھ کر شان والی مخلوق ہیں۔ کون؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ فلہم اجر غیر ممنون، فلہم پس ان کے لیے ہے اجر اجر غیر ممنون، ممنون یہ مننا ہوتا ہے منقطع ہو جانا، مننا کا ایک معنی منقطع ہونا ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے جنہوں نے، ہم انہیں ایسا اجر دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مراد یہ ہے جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اجر کا سلسلہ پھر بھی جاری رہے گا، ان کے کوئی صدقات جاریہ ہوں گے، ان کے لیے ایمان والے دعائیں کرنے والے ہوں گے۔ آپ فرض کریں ایک بندہ جو تھا وہ غریب تھا، وہ کوئی بھی صدقہ جاریہ نہیں کر سکا، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکا جو اس کے بعد اس کے لیے دعائیں کرنے والے وما یکذبک بعد بالدین۔ اب اللہ نے انسانوں کے رویے کو وقوع قیامت پر دلیل بنا دیا۔ فما یکذبک، بس کون سی چیز ہے اے مخاطب جو تجھے جھٹلاتی ہے، جو تیرے لیے انکار کا سبب بنتی ہے، بعد و اس کے بعد بالدین، روز قیامت کا دانا ہوتا ہے جزا و سزا، بدلہ دینا کسی کو۔ اس کے بعد کون سی چیز تجھے روکتی ہے بالدین، قیامت کو ماننے سے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یعنی ایک عام بادشاہ نہیں چاہتا کہ میرے ملک میں کسی پر ظلم ہو، ایک عام بادشاہ نہیں چاہتا کہ میرے ملک میں چور اور محنتی برابر ہو جائیں۔ تو اللہ جو سب سے بڑھ کر حاکم ہے، جو حقیقت میں حاکم ہے، سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری، بادشاہ تو میرے اللہ کی ذات ہے۔ جب عام بادشاہ نہیں چاہتے کہ نیک اور بد برابر ہو جائیں تو اللہ کیسے چاہے گا کہ نیک اور بد برابر ہو جائیں؟ لوگوں کی دو قسمیں بن گئیں، کچھ لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیند بھی قربان کی، اپنے وسائل بھی قربان کیے، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اور حق کے لیے ان پر سختیاں کی گئیں، ان پر تشدد کیا گیا، یہاں پر انبیاء کرام کو آڑوں سے چیر دیا گیا، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو ظلم کرنے والے تھے، خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے، مفادات کی عبادت کرنے والے تھے۔ اے انسان سوچ، جب لوگوں کے رویے مختلف ہیں تو آخر قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ لوگوں کے رویے کا تقاضا ایک دن آئے
جب اللہ نیکوکاروں کو انعامات سے نواز دے، جب اللہ بروں کو ان کا بدلہ دے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یقیناً حاکم ہے، اس کی حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، قیامت تو غیب کا معاملہ ہے، وہ تو عالم غیب کا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کو ثابت کرنے کے لیے ان مسلمات کو ذکر فرمایا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کیا، یہاں مردوں کو زندہ کیا، ان واقعات کو بیان کیا، اور یہاں پر لوگوں کے رویوں کے اختلاف کو وقوع قیامت کی دلیل بنا دیا کہ اگر مر کے سارے ختم ہو جائیں پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی کائنات میں نیک اور بد برابر ہو گئے، قاتل اور مقتول برابر ہو گئے۔ نہیں، یہ لوگوں کے رویے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ قیامت برپا ہو تاکہ نیکوکاروں کو نوازا جائے اور بروں کو ان کی سزا دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس کو سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے اور سورہ العلق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے نزول کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا، اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ توقیف کا لفظ وقف یوقف توقیفاً، کسی کو آگاہ کر دینا۔ اب دیکھیں، قرآن مجید کی کئی صورتیں بیک وقت نازل ہوتی تھی۔ اب جب کوئی آیت نازل ہوتی تو سرکار فرماتے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ وہ کیوں؟ ترتیب نزولی سے کیوں نہیں لکھوایا گیا؟ اس لیے نہیں لکھوایا گیا کہ قرآن کریم ایک ترتیب سے نازل ہوتا رہا، جیسے حالات پیش آئے ویسے نازل ہو گیا۔ اب یہ سورہ العلق ہے، اس کی معلم یعلم تک پہلی وحی کی آیات ہیں، بعد والی آیات اس سے کافی عرصہ بعد کی ہیں، لیکن لکھوایا یہاں گیا۔ یہاں کیوں لکھوایا گیا؟ کہ اس کی ایک ترتیب لوح محفوظ پر ہے، قرآن کریم کی ایک ترتیب لوح محفوظ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واقف کر دیا تھا کہ لوح محفوظ کی ترتیب کیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کو لکھواتے تھے لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق۔ اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ ترتیب توقیفی ہے۔ اب آئیں، اگر قرآن کریم میں آیات کو ویسے ہی اکٹھا کر دیا گیا، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے استغفر اللہ الیاذ باللہ قرآن کریم کو ویسے ہی اکٹھا کر دیا، ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اصل میں جن لوگوں نے قرآنی آیات میں ترتیب کا انکار کیا ہے، اگر وہ ترتیب کی روشنی میں قرآن پڑھیں گے ان کا مسلک تباہ ہو جائے گا، ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ان کی آپ کوئی دلیل لے آئیں، اس کو قرآن کے نظم میں دیکھنے کچھ ان کے پلے نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ قرآن کی ترتیب ماننے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم کو ویسے ہی اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ مجھے بتائیے، اگر قرآن کریم کی آیات میں کوئی ترتیب نہیں تھی تو پھر سرکار اس کو ترتیب نزولی سے ہی لکھوا دیتے، ترتیب توقیفی سے لکھوانے کا کیا فائدہ تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں، ترتیب کلام کا حسن ہوتی ہے۔ ایک بندہ کو تقریر کر رہا ہے اور تقریر کرتے ہوئے وہ ایک بات ادھر کی کر دیتا ہے، دوسری ادھر کی کر دیتا ہے۔ کبھی وہ واقعہ کربلا سناتا ہے، کبھی معراج پہ آ جاتا ہے، کبھی ہجرت پہ چلا جاتا ہے، کبھی حضرت نوح کا قصہ سناتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اس کی گفتگو کو آپ کیا نام دیں گے؟ ترتیب کلام کا حسن ہوتی ہے، اور ترتیب سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ قرآن کریم میں کوئی ترتیب نہیں ہے، گویا قرآن کریم کے حسن کا انکار کر دینا ہے، ایک ایسی بات کو جھٹلا دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر بہت بڑی تہمت ہے۔ تو سورہ العلق جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے پہلی سورت ہے،
یعنی اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ پہلے خواب آتے تھے، یعنی ایسے خواب جو بالکل سچ ثابت ہوتے تھے، اور پھر جبریل امین جو ہیں پہلی وحی کی یہ 5 آیات لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا لفظ ترجمہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، تو پڑھ، آپ پڑھیے، بسم بے ساتھ اسم نام، رب کا اپنے رب کے نام سے، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ کون رب؟ الذی خلق، وہ رب جس نے پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خلق کا کوئی مفعول ذکر نہیں کیا کہ جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، نہیں، خلق اس رب کے نام سے پڑھیے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ پھر کیا اس کی قدرت کیا ہے؟ خلق الانسان من علق، خلق اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے، یعنی جو خدا ایک خون کے قطرے سے، یعنی مادہ منویہ جو ہے پھر وہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کر کے آسان تقویم کا روپ دے دیا، اس قدرت والے رب کے نام سے پڑھیے۔ اقرا، آپ پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ اکرم کریم سے اس میں تفضیل ہے۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اپنے رب کے نام کو پڑھیے، لوگوں کو پڑھ سنائیے، اور لوگوں کا جو رویہ ہوگا اس کے بارے میں فکر نہ کیجئے، آپ کا رب آپ پہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ کون سا رب؟ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ اب جو یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو علم کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انسانیت پہ کرم ہے کہ اس نے قلم کو علم کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن یہ عمومی روٹین ہے اس چیز کی، یہ علم کو پھیلنے کا ذریعہ کرم کو بنا دیا، یہ ایک عمومی ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امی ہے، آپ نے قلم کے ذریعے سے علم نہیں سیکھا، لیکن اللہ نے آپ کے سینے کو علوم اولی و آخری کا مرکز بنا دیا۔ اور وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح و قلم کے علوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک جز ہیں، ایک حصہ ہیں۔ یہاں پر روٹین کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم کو پھیلایا۔ علم الانسان، اس نے انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب آپ دیکھیں، اگر یہاں پر الانسان سے مراد انسان کامل لیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جیسے کہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اگر یہاں پر انسان کامل لیا جائے پھر ما اپنے عموم پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ کرم کیا کہ اس انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، تمام علوم۔ اور اگر یہاں پر انسان سے مراد عام انسان ہو پھر یہ لفظ اپنے مجاز میں آ جائے گا کہ اللہ نے انسان پر وہ پردے اٹھا دیے اپنے نبی کی وساطت سے جسے وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اب دیکھیں یہ 5 آیات آ گئیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، یہ جو آیات ہیں یہ اس کے بڑا عرصہ بعد نازل ہوئیں،
یعنی ان پہلی 5 آیات یہ ہیں، پھر سورہ مزمل کی آیات ہیں، پھر سورہ مدثر کی آیات ہیں، یہ اگلی آیات بہت عرصے، لیکن یہاں کیوں رکھا گیا ان کو؟ ان کا ربط ہے ما قبل کے ساتھ۔ ربط کیا ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا، انسان کو وہ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن انسان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ پھر بھی سرکشی اختیار کر رہا ہے۔ کلا یقیناً ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی اختیار کر جاتا ہے، اس کے باوجود وہ طغیان کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور طغیان کا رویہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ ان رآہ استغنی، یعنی کیا نفسیاتی طور پہ اللہ پاک نے انسان کی نفسیات کو بیان فرمایا۔ ان رآ، کہ اس نے دیکھا ہو اپنے آپ کو، کیا دیکھا؟ استغنا، کہ وہ مستغنی ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ انسان اس لیے سرکشی اختیار کر لیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی گزارنے میں رب کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ سمجھتا ہے میری صحت ہے، میں کام کرتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں بولتا ہوں۔ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے تو اگلا سانس نہیں لے سکتا اگر تیرے رب کا کرم تیرے شامل حال نہ ہو۔ تیری آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں اگر تیرے رب کا کرم تیرے شامل حال نہ ہو۔ تیرے دل کی دھڑکنیں رک جائیں اگر تیرے رب کا کرم تیرے شامل حال نہ ہو۔ بندہ جو ہے وہ ہر لمحے اللہ کے کرم کا محتاج ہوتا ہے، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں خود اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ ویسے تو اللہ کو ماننے والا بندہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، لیکن اگر یہ بات اس کے دل میں اتر جائے نا، اس کے دل میں اتر جائے کہ میں اگلا قدم نہیں اٹھا سکوں گا اگر میرا رب مجھ پہ کرم نہ کرے، تو پھر وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ سرکشی اس لیے اختیار کرتا ہے الرآہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کیا انسان تو زندگی بسر کرے گا؟ کتنی دیر تو دنیا میں رہے گا؟ تو سرکشی کا راستہ اختیار کر کب تک کر لے گا؟ آخر تو نے لوٹ کے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ اِنَّ، بے شک، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف الرجعہ، جائے رجوع ہے۔ سب نے لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں ہی آنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانا، یہ نظریہ، یہ عقیدہ انسان کی سرکشی ختم کر دیتا ہے۔ انسان ایک کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب عمومی طور پہ انسانی سرکشی کا ذکر کرنے کے بعد ایک بہت بڑے سرکش کا ذکر فرمایا، اور وہ ابو جہل ہے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، تو ابو جہل جو تھا وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ اس سرکش ترین انسان کا ذکر فرمایا، اور پھر آگے اس کا انجام بھی ہوگا۔ فرمایا ارائیت الذی ینہا، کیا ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، ینہا، جو روکتا ہے، عبدن، اس عظمت والے انسان کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا، اس نے کہا یہاں نماز نہ پڑھا کرو، حرم میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ یہ اتنا سرکش ہے کہ چونکہ ہم نے اسے دنیاوی مال و متاع دیا ہے، یہ نہ خود بندگی کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے۔ یعنی انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اگر وہ بندگی نہ کر سکے تو بندگی کرنے والے کو قدر کی نظر سے ضرور دیکھے۔ اگر بندہ ایک نیکی نہیں کر رہا تو جو نیکی کر رہا ہے اسے قدر کی نظر سے ضرور دیکھے۔ جب ایک بندہ نیکی کرنے والے کو ہی حقارت سے دیکھنا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ نے دیکھا اس کو جو ہمارے خاص بندے کو
جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے روکتا ہے۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، ان کان علی الہدی، اگر وہ سیدھے راستے پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا اس نے حکم دیا ہوتا تقوی کا، مراد یہ ہے وہ ہدایت کے راستے پر ہوتا، یا لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے والا ہوتا، تو اس کی جزا یہاں پر معذوف ہے، تو پھر وہ آپ کو نماز سے روکتا نہ، نماز سے منع نہ کرتا، رکاوٹ نہ بنتا۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، ان کا ذبح، اگر اس نے جھٹلا دیا، وتولا، اور وہ حق سے پھر گیا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم، کیا اس نے نہیں جانا، بان اللہ یرا، اللہ اسے دیکھتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اگر وہ اسے یہ یقین ہو جاتا کہ میں جب نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ اللہ کو دیکھنے کا عقیدہ انسان کو تقوی کی لذتیں عطا کر دیتا ہے۔ جب بندہ کوئی بھی کام کرے اور یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے رویے بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے اعمال بدل جاتے ہیں۔ تو کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ اسے دیکھتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھتا ہے؟ کلا لئن لم ينتہ لنصفعا بالناصیہ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ کلا، یقیناً، لئن لم ينتہ، اگر وہ باز نہ آیا۔ لیکن اللہ اپنے بندے پر توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا، یعنی یہ سرکش انسان بھی اگر آج توبہ کر کے میرے نبی محترم آپ کے قدموں میں آ جائے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے گا، اور اگر یہ باز نہ آیا پھر کیا ہوگا؟ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، ناصیہ پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں، ہم یقیناً اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، یعنی اس کا یہ پس منظر ہے کہ جب ایک مرتبہ اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ پر تان کیا یا عبادت سے روکنے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا کہ باز آ جا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا آپ مجھے کہتے ہیں میں تباہ ہو جاؤں گا؟ میں اس وادی کا سب سے معزز آدمی ہوں۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ تیری عزتیں اس وقت تک تھی جب تک عزتوں کا یہ مالک کملی والا نہیں آ گیا تھا۔ اب عزت اسے ملے گی جو سرکار کے قدموں میں آ جائے گا، جو سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، اللہ اسے دائمی عزت عطا فرما دے گا۔ اس نے کہا میں اس وادی کا سب سے معزز آدمی ہوں، اور اگر میں آواز لگاؤں تو اتنے لوگ یہاں پر جمع ہو جائیں گے کہ وادی بندوں سے بھر جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات اس وقت نازل فرمائیں کہ تیری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ابو جال مرا تھا اس کی لاش کو گھسیٹا گیا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ باز نہ آیا تو نصفعا بالناصیہ، یقیناً ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبہ، ایسی پیشانی جو حق کا انکار کرنے والی ہے، جو حق کو جھٹلانے والی ہے۔ خاطئہ، اور بڑی سرکشی اختیار کرنے والی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، اللہ فرماتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بلائے اپنے اہل مجلس کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّ، تب ہم بھی بلا لیں گے اپنے فرشتوں کو۔ یعنی اگر یہ بلائے گا، اپنے بندوں کو بلائے گا، تو ہمارے فرشتے آ جائیں گے اس کو تباہ کرنے کے لیے، جیسا بدر میں ہوا تھا۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی جو کہ یہ کہتا ہے بالکل غلط ہے۔ لا تطیعہ واسجد واقترب، یہاں پر امر کا صیغہ دوام کے لیے ہے،
لا تطیعہ، آپ اس کی بات نہ مانیں۔ اے انسان، ابو جہل کی سرداری دیکھ کے کبھی اس کی بات نہ مانا۔ واسجد، اور سجدہ، یہ آیت سجدہ ہے، یہ جو لوگ آس پاس ہی بیٹھے ہیں، یہ آیت سجدہ ہے۔ سجدہ واجب ہو جاتا ہے ایک مجلس میں، یہ ایک مجلس ہے، یہ مسجد کا سیم ایک مجلس ہے، یہ اوپر والا پورشن الگ مجلس ہے، اوپر والا الگ مجلس ہے۔ ایک مجلس میں آیت سجدہ جتنی مرتبہ بھی پڑھی جائے ایک سجدہ لازم ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں آیت سجدہ ایک وقت میں، یہ نہیں ہے کہ بندہ آپ پڑھ لے، پھر دوپہر کو پڑھ لے، پھر شام کو پڑھ لے، نہیں، ایک وقت میں، ایک مجلس میں جتنی مرتبہ بھی آیت سجدہ دہرائی جائے ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو ایک سجدہ تلاوت جو ہے وہ سب پر واجب ہو گیا۔ اب آپ غور فرمائیں، کلا لا تطیعہ، آپ اس کی بات نہ مانیں۔ واسجد، اور سجدہ کیجئے، واقترب، اور اللہ کے قریب ہوتے جائیے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ سجدہ اللہ سے قرب کی انتہا ہوتی ہے۔ مراد کیا ہو گئی کہ اس سرکش کی بات نہ مانے۔ اے دنیا والوں، کبھی سرکش کی بات نہ ماننا۔ اللہ کو سجدے کرنا، اللہ کا قرب پانا، اللہ عظمت سجدے کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، سرکشوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سکندر رومی مٹ گیا ہے لیکن بلال کا نام قیامت تک کے لیے احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ القدر ہے جی۔ یہ پچھلی سورت میں یعنی پہلی وحی کا ذکر تھا، اب یہ فرمایا کہ یہ جو ہم نے اپنا کلام اتارا ہے، جس رات یہ اتارا گیا تو کلام کی برکت سے اس رات کی کیا عظمت بن گئی، کلام کی برکت سے اس رات کی کیا شان بن گئی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کی برکت سے، یعنی جس رات میں وہ قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی اتنی شان ہو گئی، تو اس قرآن کی اپنی شان کیا ہوگی، اس کی اپنی قرب و منزلت کیا ہوگی، مشکل ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آپ سنتے رہتے ہیں اس سورہ مبارکہ پر۔ تو بہرحال یہ اس کا ایک خاص پس منظر یہ تھا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی سورت جس وقت صحابہ کرام نے سوچا کہ پہلے لوگوں کی بڑی لمبی لمبی عمریں تھیں، ہماری عمریں نسبتاً بہت کم ہیں، تو ہم ان کے درجات کو کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کی برکت سے تمہیں ایک ایسی رات عطا کر دی ہے جس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، ہم نے اسے اتارا، ہم نے اسے نازل کیا، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، شب قدر میں۔ یہاں پر قدر سے بہت سی چیزیں مراد دی گئی ہیں، اور اگر ساری بھی لی جائیں تب بھی کوئی استحالہ نہیں ہے۔ یا تو قدر کا لفظ تقدیر سے ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جس رات میں نازل کیا وہ قسمت بدلنے والی رات بن گئی، وہ مقدر بدلنے والی رات بن گئی۔ یا قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتا ہے، جیسے ہم روزی تنگ کر دیتے ہیں، یقدر لمن یشاء، جس کی روزی چاہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جب اللہ کے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یا اس کا معنی منزلت، شان، ہم نے اس قرآن کو بڑی شان والی رات میں نازل کیا، اور ماں باپ آیات کے تناظر میں یہی مفہوم راجح ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کو شب قدر میں نازل کیا۔ اچھا، پھر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی سوال بنتا بھی ہے، جس کو کچھ لوگ اور طریقے سے لے لیتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ مثلا سعودیہ میں ہم سے ایک دن پہلے عموماً رمضان ہو جاتا ہے، تو ہمارے ایک دن بعد ہوتا ہے،
تو وہ جو شب قدر ہے وہ ہوتی تو ایک ہی ہے، تو اس کا کیا پھر بنے گا؟ ادھر تو 27 پہلے ہو جائے گی یا 25 ہر رات ہی ایک پہلے ہوتی ہے، ہمارے ہاں بعد میں ہوتی ہے، تو پھر شب قدر ان کی کیا ہوگی، ہماری کیا ہوگی؟ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ان کے حساب سے شب قدر کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ شب قدر خیر من الف شہر، خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینے کی، 1000 مہینے سے۔ مطلب کیا ہے کہ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ایک رات میں، اور یاد رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزل ینزل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پر اتارنا، اور نزل ینزل تنزیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا۔ قرآن کریم آہستہ آہستہ 23 سال میں اترا ہے، تنزیل من رب العالمین، اور انزال کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کو قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا۔ تو مراد یہ ہم نے اس ایک رات میں انسانی ہدایت کا جتنا سامان کر دیا اتنا ہزاروں مہینوں میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ 1000 مہینے سے بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات، اس ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ اس کے سبب نزول کے پس منظر میں یہ مفہوم زیادہ راجع ہے۔ اور فرمایا اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل اترتے ہیں، الملائکہ فرشتے، والروح اور روح، یا تو روح سے مراد کوئی خاص قسم کے فرشتے ہیں، یا اس سے مراد جبریل امین ہے، روح الامین۔ اور اس کا الگ کر کے ذکر جو کیا گیا وہ اس کی قدر و منزلت کو واضح کرنے کے لیے ہے، یعنی کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، پہلے ایک عام حکم ذکر کر دیا، بعد میں کسی خاص چیز کو ذکر کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں، والروح اور روح الامین، جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور وہ ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ ہر قسم کی بڑائی لے کے اترتے ہیں۔ سلام من کل امر سلام، اور وہ ہر امر سے سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ حتی مطلع الفجر، یہ رات، یہ برکتیں رہتی ہیں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ مراد یہ ہے پوری رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اس طریقے سے انسانوں کے ساتھ مصافحہ کرتے رہتے ہیں یا انسانوں میں رہتے ہیں، اور پوری رات سلامتی برستی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البینہ، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی ہے کیونکہ اس میں یہود کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر بھی سورہ جو 3 تھی اسی کا اسلوب ہے اس صورت میں بھی، اور اس کو بھی دلیل بنایا گیا ہے وقوع قیامت پر۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، لم یکن نہیں ہوئے، الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، کیا نہیں ہوئے؟ منفقین، انفق کا ہوتا ہے الگ ہونا، آپ کہتے ہیں یہ اس کا جزو لا ینفق ہے، یعنی یہ چیز اس کا جزو لا ینفق ہے۔ لا ینفق کیا؟ جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا، ایسا حصہ جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ منفقین علیحدہ ہونے والے، مراد یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین اپنے شرک سے علیحدہ نہیں ہوں گے، حتیٰ تأتیہم البینہ، حتیٰ یہاں تک تأتیا آ جائے ہم ان کے پاس، البینہ بہت بڑی دلیل۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ تھے،
مشرکین اور یہود و نصارہ یہ اہل کتاب. مشرکین کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، ان کا اپنا ایک باپ پرستی کا مذہب تھا جس پر وہ چل رہے تھے. اور دوسرے لوگ تھے، وہ تھے اہل کتاب. اہل کتاب جو کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، اور اس میں اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں. اگرچہ اہل کتاب کے احکامات بعض جگہ پر مختلف ہیں مشرکین سے یا ملحدین سے. جیسے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اگر وہ اللہ کے نام پر ذبح کریں. اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کمال نہیں ہے، اجازت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل کتاب کافر نہیں ہے. اہل کتاب بھی کافر ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کو کافروں میں شمار کیا ہے. اہل کتاب بھی کافر ہیں، لیکن ان کے کفر کی نوعیت مشرکین سے الگ ہے، اس لیے کچھ احکام ان کے مختلف ہیں مشرکین سے. اب یہاں پر فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا. اگر تو اس من کو بیانیہ کر لیں پھر تو کوئی شبہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس کو اگر آپ تبعیضیہ بھی کر لیں پھر بھی بات کلیئر ہے کہ اہل کتاب جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا وہ اہل کتاب رہے. جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرما دیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئے. مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو اپنے کفر پر ڈٹ گئے وہ باز نہیں آئیں گے، والمشرکین اور مشرکین باز نہیں آئیں گے، حتیٰ تأتیہم البینہ، اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک کوئی واضح دلیل نہ آ جائے. اب واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے عظمت والا رسول نہ آ جائے. یہاں البینہ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلیل ہے، لیکن اللہ کی ذات پر سب سے بڑی دلیل رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. سب سے بڑی دلیل سرکار کی ذات گرامی ہے جو دلیل ناطق ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر. تو فرمایا رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، یتلو صحفا مطہرۃ، جو ان پر تلاوت فرمائے، صحفا صحیفے، مطہرۃ پاک، جو ان پر پاکیزہ اللہ کے صحیفے، اللہ کی نازل کردہ صورتیں انہیں پڑھ کے سنائیں. فیہا کتب قیمہ، یہاں کتب کا لفظ احکام کے معنی میں ہے. کتب کا لفظ کتابہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا، کتاب بھی لکھی جاتی ہے، حکم بھی لکھا جاتا ہے. فیہا کتب قیمہ، جس میں مستحکم احکامات ہیں، یعنی اللہ کا رسول انہیں وہ صورتیں اور صحیفے پڑھ کے سنائے جس میں مستحکم احکامات ہیں. اب فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں تو وَمَا تَفَرَّقَ، اختلاف نہیں کیا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے، أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی. یعنی اب جو انکار کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان تک حق نہیں پہنچا، یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان پر صورتحال واضح نہیں ہوئی. اللہ نے سر تا پا معجزہ بنا کر اپنے نبی کو مبعوث فرما دیا. یہ اپنی سرکشی دکھا رہے ہیں اور ایک واضح دلیل کے ہوتے ہوئے حق کا انکار کر رہے ہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں تو ہمارے پیغمبروں نے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے بعد کسی نبی پر ایمان نہ لانا
وہ اپنے پاس سے باتیں گھڑ لیتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمارے انبیاء جو گئے انہوں نے لوگوں کو جو حکم دیا، جو احکامات دیے، اس کا نچوڑ کیا تھا، اس کا خلاصہ کیا تھا؟ وما امروا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا الا مگر لیعبدوا اللہ، کہ وہ عبادت کریں اللہ کی۔ کیسے عبادت کریں؟ انبیاء کی تشریف آوری کا مقصد اولی یہ تھا کہ لوگ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی عبادت کریں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا۔ یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد وحید ہے، اللہ کی طرف لوٹیں۔ کیسے لوٹیں؟ مخلصین لہ الدین، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اخلاص، جس بندے نے اخلاص پا لیا، عبادت کرے۔ یہاں دوسرا دین جو ہے لہ الدین، یہاں پر یہ عبادت کے معنی میں ہے، لیعبد اللہ، اس پر ایک کرینہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ عبادت کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، انبیاء اس لیے آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ عبادت کے نام پہ کچھ اپنے مفادات حاصل کرتا رہے۔ بظاہر تو عبادت کرے، حقیقت میں اس کا مقصد کوئی لوگوں میں اپنا روب جمانا ہو، یا کوئی مفادات ہو، یا کوئی معاشرتی بندھن ہو۔ مخلصین لہ الدین، عبادت کریں اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ یہ ہے انبیاء کا مقصد بعثت۔ حنفاء، اس کا معنی جھکنا ہوتا ہے۔ حنفا کا معنی جھکنا، جنفا کا معنی بھی جھکنا۔ اگر جھکنا برائی کی طرف ہو تو اس کو جنفا کہتے ہیں، اگر جھکنا اچھائی کی طرف ہو اس کو حنفا کہتے ہیں۔ حنفاء اسی سے حنیف ہے، اللہ کی طرف یکسو ہونے والا، یعنی وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے حنفاء کہ مکمل طور پر اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، ان کا قبلہ اللہ کی ذات بن جائے، ان کی توجہات کا مرکز اللہ کی ذات بن جائے، کوئی اور چیز مقصود نہ ہو، جو اللہ کی طرف یکسو ہو جائے میرا خدا ہر چیز اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ حنفاء، اللہ کی طرف یکسو ہوتے ہوئے۔ اور پھر کیا؟ اب یہ تو ایک قلبی معاملہ ہے نا، اللہ کی طرف بندہ کتنا یکسو ہے۔ فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ یہ عبادات بدنیہ کا علامتی نشان ہے۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، یہ عبادات مالیہ کا علامتی نشان ہے۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف یکسو کر دیا، عبادات مالیہ اور بدنیہ اللہ کے لیے کر دی، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی دین جو ہے وہ فلسفوں کا نام نہیں ہے، دین فضول مباحث کا نام نہیں ہے، دین جھگڑوں کا نام نہیں ہے، دین اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینے کا نام ہے۔ یہاں پر جو فرمایا وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہ سیدھا دین ہے۔ اب یا تو یہ کہا گیا کہ القیمہ سے پہلے ملت کا لفظ معذوف ہے، یعنی یہی سیدھی ملت والا دین ہے، یا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ القیمہ میں جو تا ہے، کبھی کبھی تا جو ہوتی نا یہ مبالغہ کے لیے بھی آتی ہے، تا ہمیشہ مؤنث کے لیے نہیں آتی، کبھی کبھی مبالغہ کے لیے بھی آتی ہے، جیسے علامہ کی تا ہے، علامہ کی تا مبالغہ کے لیے ہے، تو یہاں پر بھی مبالغہ کے لیے ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس بندے نے یہ کر لیا اس نے سیدھا دین اختیار کر لیا۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، ان الذین، بے شک بولو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کفر پر ڈٹ گئے۔ اچھا یہاں پر اب دیکھیں نا، اہل کتاب میں سے تو یہ ممکن ہے کہ کچھ اہل کتاب جو ہیں وہ سیدھے راستے کو اختیار کر لیں،
یعنی ان کا راستہ، ان کا ایک راستہ وہی کا ہے، وہ اس کو اختیار کر لیں۔ لیکن مشرکین تو ہر حال میں مشرکین ہوں گے نا، وہ تو ہر حال میں کافر ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور جو اہل کتاب ہیں، والمشرکین، اور جو مشرک ہیں، شرک پر ڈٹ گئے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ یعنی جو اپنے کفر پر ڈٹ گئے، مشرکین میں سے اسلام قبول نہیں کیا، یا وہ اہل کتاب میں سے اسلام قبول نہیں کیا، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ بہترین مخلوق ہیں۔ یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، یہ غالباً ارسطو کا جملہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن اشرف المخلوقات ہے، جو ایمان والا ہوگا وہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق اس کی خادم ہے۔ من اطاع اللہ اطاعہ کل شیء، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے ہر چیز اس کی بات مانتی ہے۔ اور جو سرکش ہو گئے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ بلے شاہ اٹھ یار منائیے، یہ کہ بازی لے گئے کتے، یہ وہ بات تھی جو بلے شاہ نے کہی تھی۔ آگے فرمایا جو خیر البریہ ہیں اللہ انہیں کیسے نوازے گا، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ تو ان کے رب کے پاس ہے۔ اقبال نے کہا تھا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، خور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، یہ دنیا اس کا بدلہ نہیں بن سکتی، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ جنات عدن، سدا بہار جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے۔ یعنی دنیا کی فانی زندگی میں جو رب کی طرف یکسو ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کی رضا کو طلب کیا، اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے جنتیں عطا فرمائے گا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وردوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے پروردگار ہم راضی ہو گئے، تو نے ہمارے کاموں سے بہت بڑھ کے ہمیں عطا فرما دیا، تو نے ہمیں نواز دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں ایک اور نعمت عطا کرتا ہوں، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا تمام جنتوں سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن یہ کس کو ملے گا؟ وَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یہ نعمت رضا اس کو ملے گی جو اپنے رب سے ڈرتا رہے گا، جو اپنے رب کی خشیت رکھے گا۔ دنیا کا ہر خوف عیب ہے اور میرے رب کا خوف کمال ہے، اور قرب الہی کی کوئی ایسی منزل نہیں آتی یہاں بندہ اللہ کی خشیت سے بے نیاز ہو جائے۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ادھر ہمارے ایک ساتھی ہیں جی زبیر صاحب، وہ درس میں بیٹھتے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ کا کل انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور قاری نسیم صاحب ہمارے